بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار میں آپ کے ساتھ بلال مرزا۔ آج پروگرام کا آغاز کریں گے ملکی سیاست میں پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور کے کردار سے۔ پاکستان کی سیاست میں لاہور کا کردار ماضی میں کتنا اہمیت کا حامل رہا ہے اور مستقبل میں لاہور کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے۔ لاہور کی سیاسی سرگرمیوں میں اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے کچھ نظر لاہور کے ماضی پر ڈالنی ہوگی۔ لاہور کو پاکستان کے سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں چلنے والی جتنی سیاسی تحریکیں ہیں اس وقت ہی کامیاب ہوئی ہیں جب اہلیان لاہور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر لاہور ساتھ نہ دے تو کسی بھی سیاسی تحریک کی کامیابی شکوک و شبہات میں پڑ جاتی ہے۔ سابق صدر ایوب خان کی بات کی جائے تو ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریکیں ہوں یا ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جدوجہد، ان سب کا مرکز لاہور رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم بھی لاہور ہی میں ہوا تھا۔ ایوبی مارشل لاء کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کو قومی لیڈر کا درجہ بھی لاہور سے ہی ملا۔ بھٹو صاحب کی صاحبزادی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے جب وطن واپس آئی تھی تو انہوں نے جس شہر کا انتخاب کیا تھا وہ بھی لاہور تھا۔ عمران خان نے جب مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ کیا تو پہلی بار انہیں سیاسی دھارے میں سنجیدگی سے ایک بڑا پلیئر تصور کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے دھرنے کا آغاز بھی لاہور سے کیا تھا اور 2018 کے عام انتخابات میں مینار پاکستان پر آخری جلسہ کر کے اپنے حریفوں پر نفسیاتی برتری بھی حاصل کر لی تھی۔ اب تحریک انصاف کی اسی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد جو کہ پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم شہر شہر جلسوں اور بعد میں ریلی اور دھرنوں کی حکمت عملی لے کر میدان میں اتر چکی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے حکومت کی تو حکومت بھی اپنی حکمت عملی واضح کر چکی ہے کہ اپوزیشن کو جلسوں سے نہیں روکیں گے لیکن منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے استعفوں کے آپشن کی بھی بازگشت ہے مگر اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کافی اعتراضات ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹیز آپشن کے بارے میں بالکل سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کسی بھی صورت چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن پی ڈی ایم کا حصہ بھی تو ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم صرف موجودہ حکومت کو گرانا چاہتی ہے یا پاکستان سے مہنگائی اور غربت ختم کرنے، صحت اور تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے، پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل سے نمٹنے اور ملک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے کوئی منشور بھی رکھتی ہے، کوئی پلاننگ رکھتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا، تاہم ایک بات ضرور واضح ہے کہ پی ڈی ایم میں زیادہ تر ایسی جماعتیں شامل ہیں جو ماضی میں اس ملک پر حکمرانی کرتی رہی ہیں۔ ان کے مختلف ادوار حکومت سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا انصاف دیتی رہی ہیں۔ قانون کے نفاذ کے طریقہ کار کیا تھا ان کا، صحت اور تعلیم کا نظام کیسا تھا، غربت کتنی مٹائی، غریب کے لیے کتنی سازگار رہیں، عوامی فلاح کے لیے دی جانے والی سہولتیں کیسی تھی۔ کسی بھی عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ عوام کو زندگی کی آسانیاں مہیا کرے تاکہ عوام میں تحریک کو لے کر اعتماد بحال ہو یا پھر قائم ہو اور وہ اس تحریک میں شامل ہوتے جائیں۔ پی ڈی ایم کے تمام رہنما اپنے دور حکومت کی کامیابیاں اپنے جلسوں میں عوام کو یاد تو دلاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام پر ڈھائے جانے والے حکومتی مظالم کی بازگشت بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ پی ڈی ایم عوام کو اس کے حقوق دلانے، مہنگائی سے چھٹکارا دلانے، ضروریات زندگی کی تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنائی جانے والی تحریک ہے۔ تو کیوں پیپلز پارٹی جو کہ اس تحریک کی ایک بہت بڑی پارٹی اور پی ڈی ایم کا ایک اہم حصہ ہے، سندھ میں حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اسمبلی میں اسے بھاری اکثریت بھی حاصل ہے، صوبائی سطح پر بھی سیاسی طور پر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے، بیوروکریسی اس کی اپنی ہے، مسلسل تیسری بار مسند اقتدار پر بھی ہے، ملک کا سب سے بڑا تجارتی، صنعتی، تعلیمی مرکز کراچی اس کا دارالحکومت ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ آمدنی اسی صوبے سے ہوتی ہے۔ پھر کیوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لیے صوبے کو پیش نہیں کر رہی؟ پیش کرنے کا مقصد بھی میں واضح کر دوں کس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ سندھ اور خصوصاً کراچی کو اگر پی ڈی ایم کے معزز جو رہنما ہیں، جن کی قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں، ان کے عملی مظاہرے کی تجربہ گاہ اگر بنا لیا جائے تو بلا شبہ پی ڈی ایم بھرپور عوامی حمایت حاصل کر کے اپنی تحریک کے عوام دوست ہونے کا بھرپور ثبوت دے سکتی ہے۔ ان سب قائدین کا اس وقت موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اس کا ایک دن بھی حکومت میں رہنا پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی پی ڈی ایم عمران خان کی جگہ پاکستان کو اچھی طرح چلا سکتی ہے، عوام کی زندگیوں کو آسانیاں فراہم کر سکتی ہے، اس کے لیڈروں کے ذہن میں اچھی حکمرانی کے منصوبے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکمرانی کو مثالی بنانے کے لیے ان تمام جماعتوں کے لیڈروں کو سندھ میں آ کر اپنی خداداد، ذہانت اور تجربات کی بنا پر مشاورت اور عملی تعاون کی دعوت کیوں نہیں دے رہی؟ پی ڈی ایم قائدین سندھ حکومت کی مدد کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، موٹر وے کی مہارت رکھتی ہے، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال صاحب سندھ کی سڑکوں کے لیے مشورے دیں۔
علم و فضل کی ہدایت کے لیے مولانا فضل-ور-رحمان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قبائل میں جو دشمنی ہے اور عداوت کے جو خاتمے ہیں اس کے لیے سندھ میں آباد بلوچوں کی مدد کے لیے اختر مینگل صاحب سے مشاورت کی جائے۔ اور اگر بات کی جائے شہروں کی، شہروں اور شہریوں کی حالت سنوارنے کے لیے شہباز شریف کے کارنامے جو ان سے سبق لیا جا سکتا ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے اسحاق ڈار، زبیر عمر، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، ان کے تجربات سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سندھ میں درپیش جو زرعی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے خرم دستگیر صاحب، طلال چودھری صاحب، ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ سندھ میں آباد پختونوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے اسفندیار ولی اور محمود خان اچکزئی عملی تجاویز دے سکتے ہیں۔ بانیان پاکستان کی اولادوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے جو مہاجر سینیٹرز ہیں ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ انتخابات میں تقریباً 2.5 سال باقی ہیں۔ یہ عرصہ سندھ کو مثالی صوبہ بنانے میں نتیجہ خیز رہ سکتا ہے اور یقیناً رہ سکتا ہے۔ پھر سندھ میں ڈیلیور کرنے کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت بے مثال ترقی کا جشن بھرپور عوامی حمایت کے ساتھ منا سکے گی۔ ملک بھر میں جلسوں میں پی ڈی ایم تھیوری پیش کرتی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ سندھ میں کرتی رہے۔ اس سے یقینی طور پر متحدہ اپوزیشن سے بننے والی تحریک عملاً خود کو ثابت کر کے ایک مقبول اور کامیاب تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی، اور پھر یہ تحریک بآسانی عوام کو حکومتی ظلم و ستم سے چھٹکارا بھی دلوا سکے گی کہ دلوا کر ایک خوشحال، پرسکون اور بہتر پاکستان کا عوامی خواب بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ سب کر کے جو اپنے ماضی کے ادوار میں جو نہ کر پائی تھی اب وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جیسے کہ کے پی کے گزشتہ روز کا مسئلہ، اپوزیشن کی جانب سے کچھ استعفے آ رہے ہیں ان کو ذکر کریں گے، کورونا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اور میں آپ بتا دوں کہ اس پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں عامر حسین نہال صاحب، جبکہ فون کال پر میرے ساتھ آن شرازی ہمارے رپورٹر موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ ان سب کچھ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔